کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان خوش آمدید کہتا ہے عمران خان صاحب نے دو باتوں پہ بہت زور دیے رکھا. ایک یہ کہ فوراً سے پہلے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے. دوسرے یہ کہ یہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے کروائے جائیں. دوسری طرف حکومت وقت نے یعنی کہ آج کے دور کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی حکومت نے فوری طور پر نئے انتخابات کروانے سے صاف انکار کر دیا اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں اسمبلیوں سے بل بھی پاس کروا لیا کہ دنیا اب دیکھا جائے تو دنیا میں صرف 31 ممالک ایسے ہیں جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ ہوا اور ان 31 ممالک میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جہاں پورے ملک میں انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوتے ہیں. ان 4 ممالک میں انڈیا ہے، برازیل ہے، بھوٹان ہے اور وینزویلا ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں دنیا کے 98% سے زائد ممالک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال شروع نہیں کیا؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال شروع کرنا تو ایک طرف رہا، ان ممالک نے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انتخابات میں تجربہ کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. اس سلسلے میں یہ بات بڑی ہی دلچسپ صورتحال اختیار کر جاتی ہے، بلکہ عجیب صورتحال اختیار کر جاتی ہے کہ وہ ممالک جو دنیا کے ترقی یافتہ، خوشحال ترین اور جمہوریت کے لیے انتخابات کروانے میں ہم سے یعنی کہ پاکستان جیسے ممالک سے بہت آگے ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انتخابات میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ان ممالک کی پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف فیصلے بھی دیے. اور اس سلسلے میں ہالینڈ میں ایک پریشر گروپ تھا، اور پریشر گروپ جو تھا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا، جیسے مختلف پریشر گروپ ہوتے ہیں ان کا نام رکھا گیا تھا کہ ان کا نام تھا وی ڈونٹ ٹرسٹ وکٹری کمپٹیشن. انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے کہ اس بات پہ کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں اس طرح کے مسائل ہیں جو صاف اور شفاف انتخابات کو جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں. ان مظاہروں کے بعد، اب مظاہرے ہو رہے تھے، اب ان مظاہروں کے بعد پارلیمنٹ نے، ہالینڈ کی پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی. اسی طرح سے جرمنی کی سپریم کورٹ نے 2009 میں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال پہ پابندی لگا دی تھی. ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا، رہ دے کہ ہمارا کمپیریزن بنتا ہے انڈیا سے. انڈیا کے بارے میں ایک تاثر ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت پہ قائم ملک ہے. اب انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو تصور تھا، کانسیپٹ تھا، وہ سرکاری سطح پر 1977 میں آیا تھا، اور بالآخر 2004 میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لوک سبھا یعنی کہ انڈیا کی قومی اسمبلی کی تمام نشستوں میں استعمال ہونا شروع ہو گئی تھی. اب یہاں حساب لگا لیں کہ پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کرنے والا سب سے بڑا جمہوری ملک انڈیا ہے، اور انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین مکمل طور پر استعمال کرنے میں 27 سال لگ گئے تھے. 27 سال لگ گئے تھے، اور ان 27 سالوں میں 11 وزیر اعظم آئے اور گئے. لیکن جیسا کہ دنیا کے باقی ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی تکنیکی حوالے سے ناقابل اعتبار ہونے کے بارے میں سرکاری رپورٹس بھی ہیں، تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس بھی ہیں، سول سوسائٹی پریشرز بھی ہیں، اور غیر سرکاری اداروں کی طرف سے بھی آوازیں اٹھتی رہی ہیں. اسی طرح انڈیا میں بھی غیر سرکاری سطح کے علاوہ غیر سرکاری سطح پر بلکہ سیاسی جماعتوں کے بڑے بڑے قائدین اور سیاسی رہنماؤں کی طرف سے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں مضبوط قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کنٹرول روم، ایک کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، دوسرا بیلٹ یونٹ ہوتا ہے.
کنٹرول یونٹ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہوتا ہے اور بیلٹ یونٹ پولنگ بوتھ میں نصب ہوتا ہے. دونوں یونٹوں کو 5 میٹر لمبی تار ہوتی ہے جس کے ذریعے ملایا گیا ہوتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایک ہے کہ بجلی سے نہیں بلکہ بیٹری سے چلتا ہے جو کہ یوزلی عمومی طور پر 7.5 وولٹ کی ہوتی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ سسٹم کا تکنیکی لحاظ سے ولنریبل ہونا، یعنی کہ انتخابات میں انتخابی نتائج آلٹر کیا جا سکتا ہے، ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے. اس میں گنجائش موجود ہے. گنجائش کس طرح نکلتی ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ایک بددیانت شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو کمپیوٹر کو بھی جانتا ہو، آئی ٹی کا بھی ایکسپرٹ ہو اور سرور کا بھی ایکسپرٹ ہو. وہ اس چیزوں کو جانتا ہو اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک بددیانت انسائڈر، وہ بددیانت انسائڈر ہونا چاہیے، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہو، وہ کر سکتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سسٹم جو ہے اگر اس کا ولنریبل ہونا، اس کا اس لیول پہ ہونا جس جگہ پہ اس میں آپ ایک مینول طریقہ ہوتا ہے، مینول طریقے میں کرنا، دھاندلی کرنا، اس کے شواہد آ سکتے ہیں. اس میں کوئی شواہد کی ضرورت نہیں پڑتی، تو آ ہی نہیں سکتے. پھر یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو الیکشن والے دن پولنگ اسٹیج تک پہنچانا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. 2018 میں ایک پرائیویٹ ادارے نے انڈیا کی سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی تھی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ کم از کم 25% وی وی پی پیٹ سسٹم کر دیا جائے. اس وقت انڈین الیکشن کمیشن صرف 0.5% تک وی وی پیٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ نصب کرتی رہی، استعمال کرتی رہی. یعنی کہ صرف 479 پولنگ اسٹیشن تھے اور سپریم کورٹ میں اس وقت 21 سیاسی جماعتوں نے ریٹ دائر کر دی تھی کہ سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ، اب یہ 21 سیاسی جماعتوں نے کیا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ 50% وی وی پیٹ اٹیچ کرنے کی پابند کر دے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو. لیکن 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ کم از کم 2% وی وی پیٹ اٹیچ کر دیا جائے. اس فیصلے کے خلاف بھی پرائیویٹ ادارے نے ریٹ پٹیشن دائر کر دی ریویو کے لیے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا. انڈیا میں ایک وقت میں تو بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے سیاسی قائدین، بڑے بڑے سیاسی قائدین تھے. ایل کے اڈوانی بہت بڑا نام رہا ہے. ای وی ایم کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے مشکوک ہونے میں آوازیں اٹھاتے رہے. ایل کے اڈوانی صاحب تھے، نرسمہا راؤ صاحب تھے، ان کے علاوہ اور بھی لوگ تھے. یہ سینئر موسٹ سیاسی قائدین تھے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اعتراضات کرتے رہے. کب تک؟ جب تک انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی جیتی نہیں. جو ہی بھارتیہ جنتا پارٹی نے انتخابات جیتنے شروع کیے، یہ ایل کے اڈوانی صاحب ہو، نرسمہا راؤ ہو، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سینئر موسٹ قیادت ہو، سب نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں شکوک و شبہات کی بجائے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں بولنا شروع کر دیا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر انتخابات میں ناکامی ملے تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراض شروع کر دیں، اور اگر انتخابات میں کامیاب ہو جاؤ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں تعریفوں کے پل باندھ دیے جائیں. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں سب کچھ نہ پتہ ہو. میں نہیں مانتا اس بات کو. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بارے میں پورے شد و مت کے ساتھ ایشو اٹھاتے رہے، وہ تو ایسا محسوس ہوتا رہا کہ شاید پاکستان کی ترقی کا راز صرف اور صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں ہی ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب ہوں یا تحریک انصاف ہوں، ان کو یہی نہ پتہ ہو کہ پوری دنیا میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جہاں انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین
پورے ملک میں استعمال ہوتی ہے. دنیا میں جس ملک نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کیا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پائلٹ پروگرامنگ پروسیس میں تجربہ کر کے واپس بیلٹ پیپر بیلٹ باکس سسٹم کی طرف چلے گئے. ایسے ممالک جہاں پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کرنے کے بعد مسترد کر دیا, پابندی لگا دی, انہی ممالک کی سپریم کورٹ نے بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی استعمال پہ پابندی لگا دی. میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو پورے ملک میں پارلیمنٹ کے انتخابات میں نافذ کرنے میں 27 سال لگ گئے تھے, اور ان 27 سالوں کے دوران 11 وزیر اعظم آئے اور گئے. یہ تو میں ماننے کو تیار اس لیے نہیں ہوں کہ حکمران ہو, کہ سیاسی جماعت کا سربراہ ہو, اور ایک پالیسی کے اوپر ایک ایشو کے اوپر پوری شدت کے ساتھ آ رہے ہو, اور لوگوں کو ریئلائز بھی ہونا شروع ہو گیا, کئی لوگوں کو, اچھی خاص تعداد کو, کہ شاید الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہم دھاندلی سے چھٹکارا پا لیں گے. تو کیا آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پوری دنیا کے, یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, 200 سے زائد ممالک ہیں, ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں, ہمارا تجربہ ہی الگ ہوتا ہے, وکھرا ہوتا ہے, بالکل الگ ہوتا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ پوری دنیا میں کیا ہوا؟ پارلیمنٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف فیصلہ دیا. سپریم دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی سپریم کورٹ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پابندی لگا دی کہ یہ نہیں لگ سکتی. وجہ کیا تھی کہ ولنریبل ہے, چیٹنگ ہو سکتی ہے, ایک بددیانت, ایسا بددیانت انسائڈر چاہیے جس کو کمپیوٹر کا بھی پتہ ہو, جو آئی ٹی کو بھی جانتا ہو اور سرور کو بھی جانتا ہو. وہ کھلواڑ وہ کر سکتا ہے کہ لگ پتہ جائے. اب عمران خان صاحب سے ایک بات ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین چاہے پائلٹ پروسیس میں آ جاتی ہے, جن حلقوں کے کچھ پولنگ سٹیشنز پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہونی شروع ہو جاتی, انہی پولنگ سٹیشن سے تحریک انصاف ہار جاتی ہے, تو پھر عمران خان صاحب کیا کہیں گے کہ یہ چیٹنگ کر رہی ہے مشین, یہ ولنریبل ہے. پھر ریفرنس دیں گے دنیا کے کہ جی فلانے ملک میں یہ ہوا تھا, اس کے بعد پابندی لگ گئی تھی, پھر فلانے ملک میں یہ ہوا تھا. تو اس وقت نہیں آپ کو پتا کہ یہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.